اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مقتضانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صلوات اللہ بغیر کسی تمہید کے الحمدللہ مقام صد شکر لائق احترام باعث عزت و تکریم قابل مبارکباد وہ تمام افراد جو اس وقت فرش اعضاء کی زینت قرار پائے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں نے ہر مجلس میں خطبے کے بعد آیت کے ترجمے سے پہلے یہ جملہ میں نے بار بار کہا تاکہ آپ کو یہ احساس رہے کہ وہی لوگ فرش اعضاء کی زینت قرار دیے جاتے ہیں جن پر فضل فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشد خدائے بخشندہ۔ یہ کمال محنت سے حاصل نہیں ہوتا، توفیق پروردگار سے حاصل۔ میں مسلسل آپ کے سامنے بعنوان صراط مستقیم اپنی لا طائل گفتگو کو آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہا، اور آج کی مجلس بھی اسی کوشش کے ذیل میں ہدیہ سماعت ہے بعنوان صراط مستقیم۔ ارشاد ربانی ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھ۔ اول روز کی گفتگو تھوڑا سا یاد دلانا چاہتا ہوں کہ صراط مستقیم وہ راستہ نہیں ہے جو سیدھا راستہ ہو۔ یہ جملہ آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ یہ ترجمہ جو کیا جاتا ہے، میں نے پہلے ہی مجلس میں کہا تھا کہ صراط مستقیم سیدھے راستے کو نہیں کہتے، سچے راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ میں آج کی مجلس کی پہلی آیت صراط مستقیم سے ہٹ کے، جو میں آیت پڑھ رہا ہوں اس سے ہٹ کے جو میں آپ کو آیت سنانا چاہتا ہوں تاکہ محسوس رہے اور محظوظ رہے اور یقین کامل ہو جائے کہ صرف عبادتوں کی چہار دیواری میں صراط مستقیم نہیں ہوتی۔ پورے اشرے میں نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے، میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں، کہاں تک میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ فیصلہ تو میں نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ تو آپ کی پاک سماعتیں کریں گی۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام کیا جائے تب کہا جائے گا کہ صراط مستقیم ہے، بات کی جائے گی تب بھی کہا جائے گا کہ صراط مستقیم ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے نہ بات کی جائے نہ کام کیا جائے، سوچ صحیح ہو وہ بھی صراط مستقیم ہے۔ سوچ اگر صحیح ہے وہ بھی صراط مستقیم ہے۔ ہمارے ہاں، آپ کے ہاں، سبھی کے ہاں یہ بات ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو چند لوگ بیٹھ جاتے ہیں، بٹھا لیتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے کہ بھائی برادری کی میٹنگ ہے، رشتہ داروں کی میٹنگ ہے۔ تھانے اور کچہریوں سے اگر بچ جائیں آپ اور اسی طریقے سے اپنے معاملے کو نمٹا لیا کریں تو یہ بھی کسی صراط مستقیم سے کم نہیں ہوگی بات۔ اب میں یہاں تک آپ کو لے کے آیا ہوں تو آج کی نبی مجلس کی پہلی آیت صراط مستقیم سے ہٹ کے جب چار آدمیوں میں بیٹھو کہا جاتا ہے کہ سچ بولو اس لیے کہ وہاں خدا ہوتا ہے۔ آیت پڑھ دوں، میں نے کوئی بات آپ کے سامنے ان
8 مجلسوں میں بشمول اس مجلس کے نہیں گئی، مگر اس کے پیچھے دلیل کے طور پر قرآن مجید کی آیت کو رکھا ہے۔ کہا جاتا ہے، بڑے بزرگ کہتے ہیں، بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو 4 آدمیوں میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ جہاں 4 آدمی ہوتے ہیں وہاں خدا ہوتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیوں کہتے ہو کہ جہاں 4 آدمی ہوتے ہیں وہاں خدا ہوتا ہے؟ وہ کہو نا جو سورہ حدید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ كُنْتُمْ، تم جہاں ہو وہی خدا ہے۔ تو مطلب یہ تو ہوا کہ جہاں 4 ہیں وہاں خدا کا خیال رکھو، جہاں 3 ہیں وہاں خدا کا خیال نہ رکھو، جہاں 2 ہیں وہاں خدا کا خیال نہ رکھو، جہاں 1 ہے وہاں خدا کا خیال نہ رکھو۔ کلام بشر کی طاقت بس اتنی ہی تھی جو بشر نے کہہ دیا کہ جہاں 4 آدمی ہیں وہاں خدا ہے، مگر اللہ کے کلام کی طاقت اور قوت ہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم جہاں بھی ہو وہاں تمہارے ساتھ خدا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ خدا ہے۔ یہاں تک سمجھ گئے؟ تب اگر تم نے 4 آدمی کو بٹھایا کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے، اب آپ میری طرف دیکھیں، آج کی مجلس کا آغاز اب ہونے جا رہا ہے۔ اب اگر تم نے کسی کو بٹھایا، کسی کو بلایا ہے، پہلے تو جنہیں بلایا ان کے احترام میں کوئی کمی نہ آنے اور ان کی بات کو مانو۔ اگر وہ سرپنچ ہیں، 5 آدمی ہیں، 10 آدمی ہیں تو مانو، اور یہ بھی یاد رہے جب کہو تو حق کہو، رواداری نہ برتو۔ یہ باتیں میں پڑھ رہا ہوں، میرے اپنے جملے ہیں تو آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہے تو میں قرآن مجید کی آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کی خاموشی کی دیوار ٹوٹ کے زمین پہ گر جائے۔ اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ دیکھنا چاہوں گا کس میں ہمت ہے جو خاموشی سے سن کے خاموش رہ سکتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب کسی 4 آدمیوں میں، کسی 5 آدمیوں میں، کسی میٹنگ میں بیٹھو تو حق کہو، یہی عدالت ہے، چاہے بات تمہارے رشتہ داروں کے خلاف چلی جائے۔ یہ نہ سوچا بہت سے آدمی کیا کہتے ہیں، نہ بھائی ہم تو کچھ نہیں، نہ ہم ہاں کہیں گے۔ یہ تو عورتوں والا کام ہو گیا نا، مردوں والا کام تو نہیں ہوا۔ کیا پڑھاؤں میں آپ کے سامنے؟ نہ ہم ہاں کہیں گے نہ کہیں گے، تو یہ تو مردوں والا کام نہیں ہے نا۔ جب بولو تو سچ بولو، جب کہو تو سچ کہو۔ میں قرآن مجید کی آیات کے اعتبار سے کچھ وجود، شخصیت نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اس میں ایک وجود اللہ جل سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ آپ سمجھنے میں کتنی احتیاط سے بول رہا ہوں۔ شخصیت کہوں گا تو توحید کے خلاف ہو جائے گا۔ شخصیت آپ کی ہے، شخصیت میری ہے، شخصیت نمازی کی ہے، شخصیت روزے دار کی ہے، شخصیت فرشادہ پہ بہنے والے کی ہے، شرطیہ ذاکر حسین کی ہے، شرطیہ قصیدے پڑھنے والوں کی ہے۔ شخصیت ان کی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور صراط مستقیم پر ہوتے ہیں۔ یہ تو سڑکوں پہ نہ جانے کون کون گھومتا رہتا ہے، کیا بھروں میں آپ کے سامنے، یہ تو گھومنے والے بہت ہیں، مگر شخصیت تو ان کی ہے نا جو میں نے آپ کے سامنے نام بتائیں۔ اب زیادہ نام اس لیے لینا چاہتا ہوں تاکہ اپنے بیان کو محدود کر سکوں۔ آپ کیا جانیں، ہم کیا جانیں کہ شخصیت میں اور وجود میں کیا فرق ہوتا ہے۔ آپ اللہ کو نہیں کہہ سکتے شخصیت، آپ اللہ کو نہیں کہہ سکتے شخص، اس کے لیے بس ایک لفظ بولا جائے گا، وجود۔ آج کی مجلس میں پہلے مرحلے میں یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کون کون سے وجود ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں۔ پہلی آیت پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ قرآن مجلس میں نے کسی دن اس آیت کو پڑھا تھا، مگر تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں یہی تو جاننا ہے نا، ہمیں اصل میں یہی تو پہچاننا ہے کہ آخر صراط مستقیم ہے کیا۔ ہم کئی غلط فہمی میں تو نہیں دے رہے کہ ہم کسی کا حق دیں یا نہ دیں نماز پڑھنے کام ہو جائے گا، ہم چاہے کسی کو ذلیل کریں یا نہ کریں نماز پڑھنے کام ہو جائے گا۔ جو بشر اپنی عزت نہیں کر سکتا وہ دوسروں کی عزت کیا کرے گا۔ من شکر اللہ، جو اللہ کا شکریہ ادا کرے، شکر نفسے، اس نے اپنا شکریہ ادا کیا۔ اس ذیل میں نے کہا آپ کے سامنے، من جاہدہ فقط جاہدہ لنفسے، جس نے جہاد کیا اس نے اپنے لیے جہاد کیا۔ تو جو اپنی عزت نہیں کر سکتا، جو اپنا احترام نہیں کر سکتا، اور یہ حضرت انسان کتنا بولا ہے،
اتنا جاہل ہے چند پیسے آنے کے بعد بھول جاتا ہے، نہ ماضی یاد رہتی ہے، نہ اپنا شجرہ یاد رہتا ہے، نہ اپنا خاندان یاد رہتا ہے، نہ اپنا پرانا گھر یاد رہتا ہے، نہ اپنے پرانے کپڑے یاد رکھتے ہیں۔ سمجھ رہے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ چند پیسے آئے نہیں کہ غبارے کی طرح بھول جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، حالانکہ جب یہ نماز پڑھ رہا ہے میری طرف دیکھیے، بڑے عجیب و غریب فکرہ کہنے جا رہا ہوں، دولت پہ اترا رہے ہو، بہت سارے مال پہ اترا رہے ہو، بہت سارے مال و متاع پہ اترا رہے ہو، اور اس کے اوپر ستم ظریفی یہ ہے کہ اسی کو اپنی سوچ کو سمجھتا ہے کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ کہ کیا پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ یعنی جو میں کہوں وہ صراط مستقیم، جو میں سوچوں وہ صراط مستقیم، جیسے میں چلوں وہ صراط مستقیم، جیسے میں بلاوا دوں وہ صراط مستقیم، جیسے میں تبرک بانٹوں وہ صراط مستقیم، جیسے میں فرش عزا بچھاؤں وہ صراط مستقیم، جیسے میں انجمنوں کو بلواؤں وہ صراط، میں جو کروں وہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اگر تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو تو بہت کچھ ہو، اور اگر تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم کچھ ہیں تو تم کچھ بھی نہیں ہو۔ ابھی کبھی بھی اپنے مال و متاع پہ نہ اترانا، یہ نہ سوچنا پیسے کے بلبوتے پہ سب کچھ کر سکتا ہوں، یہ نہ سوچنا کہ پیسے آ جائیں گے تو میں سب کو ہرا دوں گا۔ اللہ نے کہا تجھے تیری یہ اوقات کا اگر پتہ چلنا ہو تو نماز میں آ جا۔ جب تو رکوع میں جاتا ہے اور اس کے بعد سجدے میں جاتا ہے، تمہیں قسم ہے اگر تم نے تھوڑی بھی غفلت برتی، تم جب سجدے سے اٹھنے لگتے ہو تو تم کیا کہتے ہو؟ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد۔ اگر آپ ترجمہ جانتے ہوتے نا تو پھر خاموشی سے نہ سنتے، پیسے پہ اتراتے تھے، دولت پہ گھمنڈتا۔ تو تم یہ کیا کہہ رہے ہو نماز میں؟ کہہ رہے ہو بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد۔ اے پروردگار میں تو اتنا کمزور ہوں، تیری طاقت سے کھڑا ہوتا ہوں، تیری طاقت سے بیٹھا کرتا ہوں، تو جو اٹھنے بیٹھنے میں اللہ کا محتاج ہے تو صراط مستقیم پہ آنے پہ بھی اللہ کا محتاج ہی کہلائے گا۔ صلوات بھیجے محمد۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ آپ دیکھیں، آپ آواز سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ خالی پڑھنے کا نام صراط مستقیم نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کہہ رہے پروردگار میں تو اتنا منکسر ہوں، میں تو اتنا ٹوٹا ہوا ہوں، میں تو اتنا خاضع اور خاشع ہوں، میری طرح مجھے رہی ہے اذان گرامی، کہ میں تیری قوت کے بغیر نہ کھڑا ہو سکتا ہوں اور نہ بیٹھ سکتا ہوں۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ کیا مطلب ہوا بھائی؟ بات صاف ہے نا؟ آپ میں سے کسی کو بھی اگر سمجھ میں نہ آئے میری بات، کوئی اعتراض ہو تو آپ یہی اسی مجلس میں ہاتھ اٹھا کر بتا دیجیے گا۔ اگر جواب دینے کی حالت میں رہوں گا تو جواب دے دوں گا، اور نہیں رہوں گا تو کوئی بات نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہر آدمی نہیں جانتا، وہ تو گھرانہ بس ابو طالب کا ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے، بننے سے پہلے جانتا ہے اور مٹنے کے بعد بھی جانتا ہے، یہ کسی اور کی شان نہیں ہے۔ تو اس میں گھبرانے کی شرمانے کی کوئی بات نہیں۔ تو یہ تو بات صاف ہو گئی نا کہ خالی اگر عبادت کا نام صراط مستقیم ہوتا تو پھر میں آپ کو بالکل کہہ دیتا، سپشٹ، بالکل صاف۔ اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ نماز روزہ صراط مستقیم ہے تو صاف کہتا ہوں کہ وہ کبھی نماز نہ پڑھے، ورنہ اور زیادہ گھاٹا ہو جائے گا۔ جب تم کہو گے کہ نماز روزے کا نام ہے صراط مستقیم، تو اللہ جو صراط مستقیم پہ ہے وہ کس کی نماز پڑھ رہا ہے؟ آج میں صراط مستقیم پر ہوں، وہ کس کی نماز پڑھ رہا ہے؟ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اسی کو آج تھوڑی وضاحت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت کا نام صراط مستقیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ محبت اہل بیت صراط مستقیم ہے۔ اچھا اچھے لوگ تو سمجھ میں آتے ہیں کہ صراط مستقیم پر ہے۔ آپ کسی ڈاکو کو کہیے گا کہ صراط مستقیم پر ہے؟ بھائی بچہ اگر ادھر ادھر سے جا رہا ہے تو آپ ادھر ادھر مت دیکھیے۔ کسی ڈاکو کو کہیے گا کہ صراط مستقیم پر ہے؟ کسی راہزن کو کہیے گا کہ صراط مستقیم پر ہے؟ ارے جو نماز پڑھ کے حق مارتے ہیں جب ہم ان کو نہیں کہتے، جب ان کو نہیں کہتے یہ چور چکے ہیں، یہ تو کالے پیلے، یہ ادھر ادھر چوری کرنے والے لوگ ہیں، ان کو کیسے کہہ دیں گے صراط مستقیم پر ہے؟ اور صحیح بتائیے گا، ساری برائیوں کی جڑ کون ہے؟
ابلیس شیطان ساری برائیوں کی جڑ ہے کہ نہیں؟ آپ تو لگ رہا ہے کہ شرما رہے ہیں. یہ جو موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں نا اور ہیلمٹ نہیں لگا رہے، اس میں شیطان کی دخل اندازی ہے. کیا پڑھاؤں میں آپ کے سامنے؟ نہیں، آپ چہک نہیں رہے ہیں، آپ جو ہے سمجھ نہیں پا رہے میری بات کو. بھائی سب کو ایک قانون ہے ہر جگہ کا کہ آپ جو ہے اس پہ جائیں، موٹر سائیکل پہ جائیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہیلمٹ لگائیں. اچھا، اگر مرد ہیلمٹ نہ لگائے تو جرمانہ ہے، عورت اگر چادر نہ رکھے تو کیا ہوگا؟ کیا پڑھاؤں میں آپ کے سامنے؟ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ آپ اپنے کو یہ مت سمجھے کہ ہم بہت اسٹینڈرڈ میں زندگی گزار رہے ہیں اپنی بیویوں کے سروں سے دوپٹہ اتار کر. کیا لعنت ہو ایسی زندگی پر جو غم شبیر میں بیٹھ کر فرش عزا پر زینب کی بے رضائی پر مرثیہ بھی پڑھتا ہو اور اپنی بیگمات کو آپ اسے ویسے بھی بھگانا ہو. ماڈرن زمانہ یہ نہیں ہے، ماڈرن تو یہ ہے کہ آپ ڈھنگ سے صراط مستقیم پر آ جائیں. میں نے کہا ڈھنگ سے. کتنا فرق ہے عزیزان گرامی. سمجھتے ہیں نا مغرب کے لوگ سمجھتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ میں بتا دیجیے، آپ ادھر میری طرف بتا دیجیے. مغرب یعنی جو یورپ میں رہتا ہے. ظاہری اعتبار سے ان کا کلچر ہم سے اچھا ہوتا ہے. ادھر بھی منڈی شروع ہو رہی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے. بھائی ایک دفعہ کر لیجئے جو کچھ کرنا ہو. صلوات بھیجئے محمد آل محمد. یہ اعلانوی سماعت فرما لیجئے. کل 10 بجے صبح اندر روڈ پر مجلس عظام اور عنوان چہلم منعقد ہوگی. سبھی مومنین سے شرکت کی استدعا. اب آپ میری طرف دیکھیے گا. میں واقعی بھول گیا ہوں کہ میں کیا پڑھ رہا تھا. ہاں، مغربی کلچر. دیکھیے وہ ظاہری طور سے قانون کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں؟ سے بتائیے گا. اگر کسی کو اعتراض ہے تو بتا دیں. کرتے ہیں نا. کوئی گر جائے گا اسے اٹھ کے کھڑا کر دیں گے، کسی کی ہیلپ بھی کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. بہت تیکھا تلخ جملہ کہنا چاہتا ہوں صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے. ذرا دماغ پر زور ڈالیے گا اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ. کتنا فرق ہے ہم میں اور ان میں. پڑھ دوں میں آپ کے سامنے. جملہ تو ضائع نہیں کریں گے نا، اس لیے کہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. آیت پڑھ رہا ہوں میں اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یضیع عمل عامل من ذکر او انثی. اللہ کسی کے بھی محنت کو ضائع نہیں کرتا، چاہے محنت کرنے والا مرد ہو یا عورت. میں نے آیت سنا دی، اب ذرا سنیے گا، سر اٹھا کے دیکھیے گا. ان کے اور ہمارے کلچر میں کیا فرق ہے. وہ شراب پی کر دوسروں کی مدد کرتے ہیں، مسلمان نماز پڑھ کے دوسروں کا حق کھاتا ہے. کیا پڑھاؤں میں آپ کے ساتھ؟ وہ شراب پی کے الٹا سیدھا کام کر کے صحیح کام کرتا ہے، اور مسلمان نماز پڑھ کے. اس سے زیادہ کیا ہوگی مصیبت؟ نماز پڑھ کے نعرہ تکبیر کے ساتھ حسین کو قتل کر رہا. یہ ہے نا، یہ مصیبت ہے. اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حسین کو بیعت کر لینی چاہیے تھی. جیسے آج کے ناخواندہ اور منافق لوگ کہتے ہیں اب خامنہئی صاحب کو تھوڑا ڈھیلا پڑ جانا چاہیے. بھائی سمجھ رہے ہیں؟ اگر نہیں سمجھ رہے تو سمجھا کے پڑھوں، اور سمجھ رہے ہیں تو میں جلدی سے پڑھوں میں آپ کے. اب تو حملہ کر دینا چاہیے، اب تو یہ کر دینا چاہیے. ان سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اپنی جگہ پہ تو کھڑے ہیں نا. اور یہ جو مقابل میں ہیں یہ یہود و نصارہ ہیں. یہ جو مقابل میں ہیں یہ یہود و نصارہ ہیں. کہنے کو تو 55 اور 56 اور 57 اسلامی ملک ہیں، مگر جن کا ضمیر مر جائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جن کے سینے میں درد نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اور جملہ سنیے گا، سارے بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر. کوئی امریکہ کا طواف کر رہا ہے، کوئی اسرائیل کا طواف ہی تو ہے یہ. ارے کیا پڑھ رہا ہوں، کیا سن رہے ہو؟ سارے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، مگر اکلوتا ایران ہے جو اپنی جگہ پر کھڑا ہے، اپنی جگہ پر کھڑا ہے. بھائی جملہ یاد رکھیے گا، ہم کوئی مذہب کی اولاد ہو رہی ہے، حیدر کرار کے ماننے والے ہیں. نقل بھاگے تھے، لاج بھاگے ہیں اور نقل بھاگے.
ہیں. صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. زندہ باد زندہ باد خامنہ الہباد زندہ باد زندہ باد زندہ باد آغا سیستانی زندہ باد زندہ باد زندہ باد آغا سیستانی زندہ باد زندہ باد زندہ باد حسن نصر اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد حسن نصر اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. نعرہ حیدری اللہم صلی اللہ. بھائی کس چیز کی حکمت ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے. جب کہیں جنگ کرنے کا ارادہ رکھا جاتا ہے تو اس میں 10-12 سال کے بعد کی سوچنی پڑتی ہے. اب آپ تب متوجہ ہیں پوری طریقے سے تو میں ایک جملہ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. خطبہ تو جانتے ہیں نا جو جمعے میں دیا جاتا ہے. یہ جتنے اسلامی ملک ہیں نا، اسلامی ملک، اسلامی لیڈر، اسلامی حکمراں، یہ جتنے ہیں ان کے ہاں جو خطبے دیے جاتے ہیں نا، ان کے یہاں خطبے مفتی کو یہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے من سے خطبہ دے دے. ہمت نہیں ہے ذرا نہیں یار. اب یہاں ذرا غور سے سنیے گا. یہ جب کچھ بولتے ہیں خامنہئی صاحب، زیادہ نہیں، تھوڑا سا بھی بولتے ہیں، اس کو مٹانے کے لیے، اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کرتا ہے امریکہ. کتنے؟ لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں. اور جب وہ کچھ پلاننگ بناتے ہیں، یہاں میں دیکھوں گا آج کی تقریر کا سب سے بہترین جملہ ہے جو آپ کے ایمان کو تازگی بخشے گا. جب خامنہئی صاحب کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو وہ لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ کچھ پلاننگ بناتے ہیں نا، آقا کو پتہ چل جاتا ہے. اب یہ نہ جانیے، نہ پوچھے کہ کیسے پتہ چلتا ہے. جو ہر وقت اپنے امام کی خدمت میں رہتا ہو انہیں پتہ چل جاتا ہے. یہ ہے بات جو میں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ میں نے آج کے لیے روک رکھی تھا یہ جملہ. تو خامنہئی صاحب کبھی کبھی خطبہ دیتے ہیں، وہ ایسے ہی موقع پہ دیتے ہیں جب ان کی سازشوں کو بے نقاب کرنا ہو، ان کے جال کو جب تہس نہس کرنا ہو تو خامنہئی صاحب آتے ہیں، بس خالی ایک جملہ کہتے ہیں اور ان کی سازش بے نقاب ہو جاتی ہے. تو وہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو 55-56 جو ہیں، 56 انچ کا سینہ تو یاد ہے نا، یہ جو 55-56 لوگ ہیں ان کے جو خطبہ دیا جاتا ہے ان کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو وہی دیتے ہیں نا جو ہم لکھ کے دیتے ہیں. کیا پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے؟ یہ تو وہی پڑھتے ہیں جو ہم لکھ کے دیتے ہیں. خطبہ تو اس کا ہے کہ جو اپنے ایک لفظ سے دنیا شیعت میں اتنا تہلکہ مچا دے. ہمت نہیں ہے کہ جو انقلاب اسلامی کو میلی آنکھ سے دیکھ لے یا کوئی ایسا کام کر جائے کہ جس سے ان کو نقصان. بڑی کوششیں ہو رہی ہیں. ہم جب ایران میں پڑھتے تھے تب کے اور اب کے نظام میں، نظام سے مطلب حکمران نہیں، جو رعایا ہے، جو لوگ ہیں، ان میں کافی فرق ہے. یعنی ایسے سمجھ لیجیے آپ کہ امریکہ اور جو اسلامی ایرانی ممالک جو ممالک ہیں، انہوں نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، پھر بھی وہ یہاں تک پہنچے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو پیسے دے کے اور کچھ لوگوں کو خرید کے جو ہے وہ ایسا کر لیا ہے کہ وہ یہ کہنے لگے ہیں، کچھ لوگ، زیادہ نہیں، کچھ لوگ کہنے لگے کہ بھائی اب تھوڑا سا ماڈرن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا بھائی، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ایران میں حسینی کلچر ہے.
کیا کلچر ہے؟ حسینی. دیکھیں میرے جنم میں کیا آپ کو سنا رہا ہوں, آپ نے ہر اس حدیث کو سنا ہوا, مگر اس انداز سے بھی سماعت فرمائیے. میں عربی میں نہیں پڑھ رہا ہوں, عربی میں تو آپ بھی جانتے ہوں گے اس حدیث کو. ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, اس کے ماں باپ اس کو یہودی مجوسی بنا دیتے ہیں. ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, اس کے ماں باپ اسے یہودی یا مجوسی یا کافر یا مشرک بنا دیتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب جملہ ہے, اصلاح بھی ہے, فضیلت بھی ہے, ولایت بھی ہے. یعنی یہودی کلچر میں اتنی طاقت ہے کہ اگر اس یہودیت کی چہار دیواری میں آ جائے تو وہ اس کو اپنا جیسا بنا لے, تو پھر حسینی کلچر میں کتنی طاقت آنی چاہیے تھی. مگر ہم وہی رونا ہے قسمت, ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی. ایران میں قم میں آیت اللہ ابراہیم امینی امام جمعہ تھے قم کے, اور وہاں امام جمعہ کا مطلب بہت بڑا ہوتا ہے, ڈی ایم جیسے ہوتے ہیں نا, ڈی ایم. آیت اللہ ابراہیم ایک جملہ کہا کرتے تھے, وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ہم 2 مہینہ 8 دن کسی شہر میں تو پورا کھانا ہی کھلایا جاتا ہے, کسی گاؤں میں جائے وہ 10 دن تک وہ جو ہے وہ چولہا نہیں جلتا ہے, وہ سب انجمن کی طرف سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ سب جگہ ہے تقریباً, ٹھیک ہے نا. کہیں 1 مہینہ, کہیں 2 مہینہ. کیا خوبصورت جملہ کہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو کبوتر اڑانے والے ہوتے ہیں نا, میں نے ممبر کی احترام میں کبوتر باز نہیں کہا, یہ جو کبوتر اڑانے والے ہوتے ہیں ان کو بڑی پہچان ہوتی ہے. یہ اتنا اس کو سکھا دیتے ہیں, اڑ کے جب پہنچے گا تو اپنے مالک کی چھت پہ پہنچے گا. کیا پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اور اگر غلطی سے کہیں پہنچ جائے اور نہ آئے تو مالک کا دل خوش نہیں ہوتا ہے, کہیں تربیت میں کمی نہ رہ گئی ہو. توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ کہا کرتے تھے تم 2 مہینہ 8 دن, خاص طور سے, ویسے تو عام طریقے سے تم سال بھر حسین کا کھاتے ہو, لیکن 2 مہینہ 8 دن تم حسین کا کھاتے ہو نا, تو یہ جب 2 مہینے 8 دن ختم ہو جائے تو حسین کی چھت پہ بیٹھنا, غیروں کی چھت پہ نہ بیٹھنا. یہ نہیں کہ یہاں آئے ہیں اس وقت تو آئے ہیں ہم کالا لباس پہن کے آ گئے. ہم نے یہ غور و فکر نہیں کیا لباس کالا ہے, دل تو کالا نہیں, دل کالا نہیں ہونا چاہیے. اور ایک چیز پڑھا دیتا ہوں, یہ بیماری سب میں ہے, سب میں. کبھی آپ یہ سوچیں کہ بھائی مولانا کو کچھ کہہ دیا گیا ہوگا. مولانا جو ہیں وہ کسی کے کہنے پہ کچھ نہیں پڑھتے, اور پڑھنا بھی نہیں چاہیے کسی کے کہنے پہ. کالے دل کی بات بتا رہا ہوں. قرآن مجید کیا ہے سنیے, ایک صلوات بھیج دیجیے. ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہیں, معبود ہماری دعا قبول نہیں کر رہا. کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور کرنا بھی چاہیے. تو تم کبھی یہ بھی تو سوچو کہ تمہارے اندر کمی کیا ہے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا سألک عبادی فإنی قریب اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان. کھیل نہیں ہے قرآن مجید کو بار بار پڑھتے رہنا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ خدا ہوں کہ جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں ان کی باتوں کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ دعا قبول نہیں کرے, آپ کی بات مانی جائے یا اللہ کی بات مانی جائے؟ نقص کہاں ہے, کمزوری کہاں ہے, یہ ڈھونڈنا چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, غور فرمائیے گا, بات سمجھ میں آ جائے تو مجھے نواز دیجیے گا اپنے نظر کرم سے. اللہ کہہ رہا ہے ذرا لفظوں پہ تو غور کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, جب میرے بندے مجھ سے سوال کریں تب میں ان کی باتوں کو سنتا بھی ہوں اور ان کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں. شرط یہ ہے کہ میرا بندہ بن کر آئے, شیطان کر کے نہ آئے. میں ان کی باتوں کو سنتا ہوں, ان کی مطالبوں کو پورا بھی کرتا ہوں, مگر یہ کہ وہ میرا بندہ بن کر آئے. توجہ فرمائی آپ نے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہے.
اور یہ غالباً میری آخری مجلس ہے نا. اب سن لیجیے یہ بھی ہے, پھر بھول جاؤں گا میں روز سوچتا ہوں کہ اس کو بھی پڑھ دوں گا. کسی کا نام بگاڑنا کیسا ہے پہلے تو یہ بتائیے بھائی, سب کہہ دیجیے. جب میں اکیلا اتنے آدمیوں کو سن رہا تھا, ایک مرثیہ خان, دوسرے ثنا والے, تو آپ بھی تو مجھے ڈھنگ سے سن لیجیے نا. میں نے تو کہہ دیا تھا جب حسن بھائی پڑھ رہے تھے, آپ پڑھ رہے تھے, میں نے کہا پوری رات ہے, رات اپنی ہے, لہٰذا توجہ کے ساتھ میری ساتھ سنیے, بڑی محنت کے ساتھ. کسی کا نام بگاڑنا کیسا ہے, غلط ہے. یہ تو آپ نے ذرا شرافت میں بول دیا, حرام ہے. کسی کا نام بگاڑ کے بولنا حرام ہے. سورہ حجرات سے پڑھتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف دیکھیے بھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تنابزوا بالالقاب. کسی کا نام لے کے بگاڑ کے نہ پکارو, کسی کا نام بگاڑ کے نہ پکارو. اب میں جو آیت پڑھی ہے نا میں نے, اس کے پس منظر میں جائیے گا, خدا کی قسم بہت توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں میں. کسی کا نام لے کے نہ پکارو, ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہو, میں ہوں, آپ ہو, کوئی بھی ہو, کسی کا نام بگاڑنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. یہ بات ہوگی. اب بتائیے گا, اب اگر کوئی, میں مثال دے رہا ہوں, کبھی کچھ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جملہ آدمی ایک کامن سا کہتا ہے اور وہ بات کہیں اور چلی جاتی ہے, تو پھر لوگ ایک دوسرے کے مزے لیتے ہیں. یہ اصول کے خلاف ہے. جب عام آدمی کا نام لے کے پکارنا الٹا سیدھا بگاڑ کے صحیح نہیں ہے, تو مثال کے طور پر مولانا کے نام کو تو ویسے بھی نہیں بگاڑنا چاہیے. مولانا کی بات ہو گئی. پھر اگر کوئی مجتہد ہو, اس کے نام کو تو ویسے بھی نہیں بگاڑنا چاہیے. میں آپ کو چھوڑنے نہیں دوں گا. آج میں نے کھڑی کی طرف نہ دیکھا ہے اور نہ میں دیکھوں گا. میں دیکھوں گا بالکل ایسا نہیں ہے. میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ مرحلہ مرحلہ, ایک عام آدمی کو نام نہیں بگاڑنا چاہیے. مولانا ہو تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, یہ مجتہد ہو, فقیہ ہو تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, ہے نا. ایسے آپ سلسلہ بڑھاتے چلے جائیں. ہمت ہے کسی مسلمان میں کہ جو آدم کا نام بگاڑ دے؟ نبیوں کا نام نہیں بگاڑ سکتا. اب سنیے آپ, اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی کا نام بگاڑ کے نہ لو. لیکن ہم لوگ, مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا ہوں, ہم یعنی ہم یعنی تم, ہم یعنی ہم تم, یعنی جو فرش ادا پر رہتے ہیں, برا نہ مانی, اگر بات سچ ہو تو قبول فرما کر اظہار فرما دیجیے گا. ہم دیکھیں, ہم بھی کہیں نام بگاڑ رہے ہیں, کیا کہنے. اب جو میری طرف دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا, اور اگر سر جھکا کے سنیں گے تو پھر نہیں سمجھے گا. پڑوسیوں کا خیال رکھیے گا. ہم کیا پڑھتے ہیں, تسبیح کیسے پڑھتے ہیں, اس عشرے کی بہترین بات ہے. اور آدمی جب عمل کر کے بولتا ہے نا, تو مجال نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنے والے پیدا نہ ہوں. ہم کیسے تسبیح پڑھتے ہیں, اللہ 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 اللہ, ہے کہ نہیں بھائی؟ بہت کم لوگ ان کہا ہے. اگر دہرادون میں ایسا ہے کہ لوگ آرام سے پڑھتے ہیں تو پھر میں ان کو سلام کرتا ہوں. زیادہ اسی طرح پڑھتے ہیں, اللہ 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 اللہ, زبان سے زیادہ یہ انگلیاں بھی چلتی ہیں. اللہ اللہ. آپ کیا پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی کا نام بگاڑ کے نہ لو. کیا سمجھ میں آئی آپ کے گانے؟ نہیں ایسی دانے کے نامی, اگر میری بات پہ آپ کو تب نظر نہیں آ رہا ہے تو میں کچھ اور پڑھنے لگوں آپ کے سامنے. کسی کا نام بگاڑ کے نہ لو. اللہ کہہ رہا ہے, ہم نے اسی کا نام بگاڑا. کہتے ہو کہ ہماری نمازوں میں اثر نہیں ہے. جب تم نماز میں اللہ کا نام بگاڑو گے, تمہاری قسمت بگڑ جائے گی, تمہاری تقدیر بگڑ جائے گی, تمہاری فیملی بگڑ جائے گی, تمہارے بچے بگڑ جائیں گے, تمہارا ماحول بگڑ جائے گا. یاد رہے گی آپ کو میری بات. تو میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں بہت شانتی کے ساتھ آپ ایسے پڑھا کیجیے کم از کم. اس نے کہا کہ بھائی آپ لمبی چوڑی نماز پڑھیے, جتنی پڑھیے صحیح پڑھیے, جتنی پڑھیے صحیح پڑھیے. آپ کم سے کم ایسے پڑھیں. مجھے یقین ہے, بیوی کے ساتھ تو مجھے یقین ہے کہ اس بات پہ عمل ہوگا. اچھا, عمل کرنے والے کبھی عادت کی وجہ سے بھول بھی جائیں گے, پھر پلٹ کہیں گے کسی نے کچھ کہا تھا, تو پھر صحیح پڑھیں گے. غلط صحیح غلط صحیح, ایک مرتبہ صحیح پڑھنے. تو ایسے تو پڑھا کیجیے. تسبیح جناب فاطمہ زہرا پڑھتا ہوں, قربتاً الی اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی میں آپ کے سامنے آپ کے ذہنوں سے نکال دوں, شاید کچھ نیا خیال پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ہوگی تب تسبیح پڑھیں گے. نماز ہوگی. ہمارے جو گزشتہ علماء تھے وہ نماز سے ہٹ کے بھی تسبیح پڑھتے. تمہارا آنے والا دن اچھا ہو, رات کو تسبیح جناب فاطمہ زہرا پڑھ کے سو جاؤ, پھر دیکھنا اپنی صبح دیکھنا, اپنی دوپہر دیکھنا, اپنی شام دیکھنا. ہم تو بہت ہلکے میں لیتے نا, اللہ 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 اللہ. اللہ نے کہا کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. دعاؤں میں نمازوں میں اثر نہیں ہے. سن لیجئے, اگر تمہیں جلدی ہو زیادہ ہی تو نہ پڑھنا, مگر غلط نہ پڑھنا. جلدی جلدی نہ پڑھنا عزیزان گرامی, سکون کے ساتھ پڑھنا. اس لیے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, میں پورے عشرے میں اگر کسی نے اسی بات پہ عمل کر لیا تو خدا کی قسم درجات میں بلندی پیدا ہو جائے گی. امام فرماتے ہیں, دیکھیں لفظوں کو اوپر غور کیجیے گا. امام فرماتے ہیں, میں بالکل جان بوجھ کے عربی میں نہیں پڑھ رہا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو نماز سکھاتے ہیں ویسے ہی تسبیح فاطمہ زہرا سکھاتے. اب کوئی یہ نہ سوچے کہ مولانا نے حدیث پڑھ دی, حدیث صحیح ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں. بہت زیادہ سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے گا کہ بھائی اپنے بچوں کو سکھائے. ان کے بچے کیا نماز سیکھے ہوئے نہیں ہوتے, یہ تمہارے بچوں کو سکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نماز سکھاتے ہیں ویسے ہم تسبیح پڑھنا سکھاتے ہیں. کیا کیوں پڑھی میں نے یہ بات؟ تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے نماز کے ذیل میں تسبیح نہیں ہے, تسبیح کا مستقل ہے خود عمل کہلاتا ہے. اور اگر کوئی آپ ڈھنگ سے تسبیح پڑھو گے نا, جو نماز میں کمی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے گی. پانچ امام کہتے ہیں اگر تسبیح فاطمہ زہرا پڑھ کر کسی پہرے کے کان میں پھونک دیا جائے تو تعجب نہ کرنا اگر اسے سنائی دینے لگے. اگر اندھے کے سامنے بلا وجہ نہیں پڑھ رہا, معتبر حدیث ہے جو 4 کتابیں اتھینٹک معتبر سے میں پڑھ رہا ہوں, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے جو الگ الگ روایت کی سند بھی بتاؤں. کہتے ہیں اندھے کے سامنے پڑھ دو تو دکھائی جانے لگے. اور امام نے ایک لفظ بڑا سخت کہا ہے کہ تمہارے لیے لازم ہے کہ تم تسبیح فاطمہ زہرا کو اپنے لیے لازم کرو. فَإِن لَمْ تَلْزِمُوا, اگر تم نے لازم نہیں کی, فَأَنْتَ شَقِيٌّ, تو تم شقی ہو. کیا ہو؟ شقی کس کے لیے؟ بہت سخت دل والا جو ہوتا ہے. ایسے بھی ہمارے بھی درمیان میں ہے سخت دل, بچیدے بھتیجے ادھر ادھر پھر رہے ہیں خاک چھانتے ہوئے, گھر ڈھونڈتے ہوئے پھر رہے ہیں, کاروبار ڈھونڈتے ہوئے پھر رہے ہیں, بھانجے پھر رہے ہیں, مگر ان کو کوئی خبر نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں شقی. یہ ہوتا ہے شقی. بات کہاں سے کہاں چلی گئی, کون کون وجود صراط مستقیم پر. ان ربی علی صراط مستقیم. ایک ساری برائیوں کی جڑ کون ہے؟ شیطان. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان صراط مستقیم پر نہیں ہے. بڑی عجیب و غریب آیت سنا رہا ہوں, وہیں بیٹھا ہے. میں نے آپ کو ایک اشارہ دیا تھا, کھل کے پڑھنا چاہتا ہوں. لا قادن لہم صراطک المستقیم. اللہ نے جب اسے اپنی بارگاہ سے نکالا تو اس نے کہا نکل تو رہا ہوں مگر ہر حالت میں, ٹیکنیکل ترجمہ کر رہا ہوں, ادب کے اعتبار سے اور لغت کے اعتبار سے, نیز فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے, نیز اس کی جو لفظ میرے یاد نہیں آ رہا ہے, گرامر کے اعتبار سے کہہ رہا میں ہر حالت میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. تو شاید اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہو تو بیٹھ جانا صراط مستقیم پہ. پھر آگے قرآن مجید کا لفظ ہے الا المخلصین, لیکن جو تیرے مخلص ہیں انہیں بہکا نہیں پاؤں گا. جب تک یہ رہیں گے تو مستقیم رہے گی صراط مستقیم, جب تو آ جائے گا وہی صراط مستقیم سے ہٹنے کی جگہ کہلائے گی. تو اگر کوئی اچھی جگہ پر دکھائی دے تو ذرا پہچان لیا کیجئے کہ اس صراط پر تو نہیں ہے جس پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. توجہ ہے کہ نہیں دانے گرامی؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ صراط مستقیم پر ہے, شیطان صراط مستقیم پر ہے. اب دیکھیے آپ مولا علی کے چاہنے والے ہیں تو آپ ایسے تو آپ کو جاننے نہیں دوں گا, کچھ تو آپ کی بھی غذا, روحانی غذا آپ کو بھی چاہیے نا. پھر میں آیت پڑھ رہا ہوں, 3 وجود ہو گئے, اللہ, شیطان, اس کے بعد اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَهُوَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. کوئی ہے جو عدالت سے کام لیتا ہے,
اور وہ صراط مستقیم پر ہے. نبی بیان فرما رہے تھے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہماری سب کچھ سمجھ میں آ گیا لیکن یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی یا رسول اللہ کہ کوئی ہے کہ جو صراط مستقیم پر ہے اور اس لیے صراط مستقیم پر ہے کہ وہ سماج میں عدالت سے کام لیتا ہے, وہ سماج میں انصاف سے کام لیتا ہے, وہ انصاف سے چلا کرتا ہے. وہ کون ہے؟ اتنے میں شاہ ولایت مولائے کائنات آ گئے. اور جب آ گئے عزیزان گرامی تو پیچھے مڑ کے دیکھا اور پھر یہ سوال کیا وہ کون ہے جو عدالت سے چل رہا ہے, صراط مستقیم پر ہے؟ نبی نے فرمایا ابو سعید دیکھ بھی اسی کو رہے ہو, پوچھ بھی اسی کے بارے میں رہے ہو. میں نے اس لیے سنائی تھی کہ علی کے بارے میں ہے کہ وہ عدالت سے کام لے. اگر ہم عدالت سے کام لیں اپنے سماج میں, اپنی فیملی میں, تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ مولا کے چاہنے والے بھی ہیں اور صراط مستقیم پر بھی ہیں. یہ تو میں نے آپ کو تھوڑی بہت سرسری طور سے سنا دی تھی. اب یہ آئے سنیے عزیزان گرامی کہ چوتھا وجود کون سا ہے جو صراط مستقیم پر ہے. مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ اپنے پڑوسیوں سے کچھ غافل ہو رہے ہیں. اب کہنے والے تو کہہ دیتے ہیں, کسی کوئی پوچھے بھائی اور پڑھیں تو کہنے والے کہہ دیتے ہیں ہاں پڑھیے. کہ بھائی سامنے والوں کا حال بھی تو دیکھ لیجئے کیا ہے. ایک سلوات بھیج دیے تو میں آپ کے سامنے دیکھوں گا کہ پڑھوں کے لفظ. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا خامنائی, لبیک یا سستانی. اللہم صلی. جو میں آیت پڑھنا جا رہا ہوں نا, چوتھا وجود بتانے جا رہا ہوں. اب کیا کروں جب قرآن میں ایسا ہی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی اس آیت کو سمجھانے کے لیے. اس سے پہلے کی 4 آیتیں چھوٹی چھوٹی, گھبرائیے گا نہیں, چھوٹی چھوٹی آیت دیکھیں اور سنیں. میری ماں بہنیں جو خواتین سن رہی ہیں وہ سورہ کی تلاوت آپ سے زیادہ کرتی ہیں اس لیے ان کو متوجہ کر رہا ہوں. یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. بھائی مجھے ٹائم لگا ہوا صراط مستقیم کی آیتیں نکالنے میں. میں کب چاہوں گا کہ آپ میں پڑھوں تو آپ غافل نظر آئیں. ترجمہ سن لیجیے جلدی سے پڑھو. یاسین ہے میرے سید و سردار, تمہارا شمار رسولوں میں ہو. اور یہ بات میں قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اللہ کہہ رہا کہ تم ساحر یا جادوگر نہیں ہو, پس منظر بتا رہا ہوں آیت میں, بلکہ تمہارا شمار رسولوں پہ ہے. علی صراط مستقیم, اور تم صراط مستقیم پر ہو. بھائی یہ جملہ دہرا دیجیے تو شاید میں آپ کے اوپر رحم کر دوں, ورنہ آج تو جتنا بھی آیتوں کا ہے وہ سارا میں اس لیے کہ پھر میں آپ کے ہاتھ آنے والا نہیں ہوں. دانے گرامی اللہ صراط مستقیم, نبی کہاں ہے صراط مستقیم. اگر آپ کسی کو تلاش کرنا ہے تو بھائی اس کا ایڈریس تو پتہ ہونا چاہیے. مدینہ, بھائی جملہ سنیے گا, مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈنے والوں, نبی مدینے کی گلیوں میں نہیں ملیں گے, نبی ملیں گے صراط مستقیم پر. کہاں ہے نبی؟ صراط مستقیم پر ہے. اچھا آپ کہاں ہیں؟ فرش عذاب پر. اچھا کیا میں یہ جملے دہراؤں جب کہیں بھائی کہاں بیٹھے ہیں اور کیا سن رہے ہیں, یہ کہوں آپ سے؟ سن رہے ہیں نا, میرے نبی صراط مستقیم پر ہے. ٹھیک ہے, آپ کہاں ہیں؟ فرش عذاب پر. میں کہا ہوں منبر رسول پر. بہت گہرائی میں جاننے کے جانا چاہتا ہوں. آپ جب تک ہیں صراط فرش عذاب پر, جب تک مجلس ہو رہی ہے, اور میں بھی جبھی تک ہوں صراط منبر رسول پر جب تک مجلس ہو رہی ہے. لفظ پر بار بار آ رہا ہے. آپ فرش عذاب پر, میں صراط مستقیم پر, نبی صراط مستقیم پر, میں منبر رسول پر. تو یہ جو پر ہے نا, تو سب کے پروں کی پرواز الگ الگ ہے. یہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, آپ محمد کے کلمہ پڑھنے والے, ہم محدود ہیں نا. مجلس پڑھی, پرواز ختم. فرش عذاب آلے, مجلس ختم ہوئی, پرواز ختم. اب میں یہ دیکھوں گا کہ آپ کتنا ڈوب کے سن رہے ہیں.
مگر ہے کسی مائی کے لال میں دم جو یہ کہہ دیں کہ نبی کبھی تو صراط مستقیم پر ہیں اور کبھی صراط مستقیم پر نہیں ہے. نہیں، مسلمان کا عقیدہ یہ ہے چاہے وہ نماز نہ پڑھے، چاہے وہ لوگوں کی گردنیں کاٹ رہا ہو، چاہے وہ کسی کو ذلیل کر رہا ہو، مگر یہ اس کا اعلان ہے کہ صاحب ہم سب کچھ برداشت کریں گے مگر نبی کی توہین برداشت نہیں کریں گے. تو ہمارے آج کا مسلمان بہتر ہے ان احمقوں سے، ان بے غیرتوں سے کہ جب نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی تھی تو وہ مسلمانوں کے حکمراں بنے ہوئے خاموشی سے تھے، مگر وہ ایک علی کا چاہنے والا خمینی اٹھا تھا، اس نے وہاں پر بھی بتا دیا تھا نہ ہم نبی پر آش آنے دیں گے نہ ہم توحید کے پر آش. اور آج اسی کے سلسلوں کا علی کی اولاد نے جس کا نام علی خامنئی ہے اس نے بچا رکھا ہے. اسے زور لگا دیے کہ فتویٰ بدل دو، مگر نہیں، حلال محمد حلال ہے قیامت تک کے لیے اور حرام محمد حرام ہے قیامت تک کے لیے. بھائی سمجھ گئے نا؟ تھوڑا سا جاگ جائیے، تھوڑا سا جاگ جائیے عزیزان گرامی. تو نبی صراط مستقیم پر ہے، ہمیشہ ہے. جب سوئیں تب بھی صراط مستقیم پر، جاگیں تو صراط مستقیم پر، وضو فرمائیں تو صراط مستقیم پر، بازار میں جائیں تو صراط مستقیم پر، کوئی چیز خریدیں تو صراط مستقیم پر. اب پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. کسی کو محفل میں اٹھائیں تو صراط مستقیم پر ہیں، اور ایک قوم گروہ کو کہہ دیں کہ مجھ سے دور ہو جاؤ جب قلم اور دوات مانگا تو اس کا مطلب وہاں انہیں بھگانا صراط مستقیم تھا اور علی کو ہاتھوں پر اٹھانا صراط مستقیم ہے. آپ کو میں نے باندھ کے رکھ دیا ہے، نبی جہاں بھی ہوں گے وہاں صراط مستقیم پر. لیکن ابھی روح میں بالیدگی کہاں پیدا ہوئی؟ ابھی جذبہ ولایت میں نکھار کہاں آیا ہے؟ جب تک میں آپ کو لینڈ تک نہ لے جاؤں آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. نبی جہاں جائیں وہاں صراط مستقیم ہے. اگر اپنے چچا سے مدد کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ صراط مستقیم وہیں پر ہے. اگر بی بی فاطمہ زہرا کے لیے ممبر سے کھڑے ہوتے ہوئے تعظیم کرتے ہوئے نظر آئے تو صراط مستقیم وہیں پر ہے. اگر اپنے نواسے کو حالت سجدہ میں بٹھاتے ہوئے نظر آئے اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہوئے نظر آئے تو صراط مستقیم وہیں پر ہے. ان جملوں میں نہ میں آپ سے تعریف چاہ رہا تھا، یہ تو آپ کا کرم ہے کہ آپ نے تعریف کر دی. اب جو میں تعریف جہاں چاہ رہا ہوں وہ جگہ اب آ رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی جہاں جاتے ہیں وہیں صراط مستقیم ہے. نبی ممبر پہ وہاں صراط مستقیم، نبی دعوت ذل شیرہ میں وہاں صراط مستقیم، نبی میدان غدیر میں وہاں صراط مستقیم، نبی ازواج کے گھر وہیں صراط مستقیم، نبی اصحاب کے گھر وہیں صراط مستقیم، نبی بازار میں تو صراط مستقیم بازار میں، نبی خطبہ دے رہے ہو تو صراط مستقیم مسجد میں. اب ایک جملہ کہہ دوں، شاید اس سے زیادہ میں آپ کو نہ سنا پاؤں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں جہاں نبی جا رہے ہیں وہیں وہیں صراط مستقیم نبی کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے. ہم نے کہا مسلمانوں مانو نبی، ایسی توصیف کرو نبی کی کہ نبی وہ ہے کہ جس کے قدموں میں صراط مستقیم لپٹی ہوئی ہے. مگر مسلمان سیانہ بہت ہے، مسلمان چالاک بہت ہے. مسلمان نے کہا کہ میں ایسے نبی کو ایسے نہیں مانوں گا کہ صراط مستقیم جس کے قدموں میں رہتی ہو. اگر یہ مانا تو پھر اسے کیا مانیں گے؟ جس کے قدم دوش رسالت پر آ جایا کرتے ہو. صلوات بھیجو محمد آل محمد پر. دیکھیں مجھے خبر نہیں ہے کتنا ٹائم ہوا ہے. ایک دفعہ میں نے پلک جھپکا کے دیکھا تھا، لیکن دیکھنے کا کیا فائدہ جب یہی نہ پتا ہو کہ کب شروع کیا تھا، ہے نا. بس میں آخری بات پڑھ رہا ہوں آپ کی اجازت سے، یہ آخری بات پڑھ رہا ہوں. ابھی ایک معاملہ ابھی چل رہا ہے، تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا ہے، لیکن ایک معاملہ پڑا ہے بہت زور و شور سے 1 مہینہ پہلے تک خوب چل رہا تھا. پتہ ہے وہ کیا ہے؟ کوئی تو بتا دے. دہرادون میں پڑھانے والے نہیں بتائیں گے تو پھر کون بتائے گا؟ اگر آپ کہیں سنیں تو یہ میری اپنی جدت ہے، کسی اور کی جدت نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے بیان پڑھوں. آپ کے سامنے 2 لائن میں پڑھ دوں گا، اگر آپ ڈھنگ سے سنیں گے تو 1 لائن میں پڑھ دوں گا، لیکن آپ ڈھنگ سے سنیے رضا نہیں رہا.
لوگوں میں ہلہ مچا ہوا تھا، نیٹ کے پیپر لیک ہو گئے، لیک ہو گئے، لیک ہو گئے. اس سے پہلے بھی پرچے لیک ہوئے. فلاں کا پرچہ 12ویں کا پرچہ لیک ہو گیا، اور بھرتی کا پرچہ لیک ہو گیا، اور یہ ہو گیا. شور ہنگامہ، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے، ہونا نہیں چاہیے، مگر لیک تو ہو گئے. بس مجھے لیک کا مطلب بتا دیے. آخری بات ہے، سلوات بھیج دی ہے، واقعی آخری بات پڑھو. لیک کا پرچہ لیک، یہ نیٹ کا پرچہ لیک ہو گیا تو بڑا شور مچا، اور یہ ہونا چاہیے، اور پھانسی دے دو، اور یہ کر دو، انہیں ہٹا دو، اور انہیں بھگا دو، اور انہیں یہ کر دو، اور انہیں وہ کر دو. بھائی سب کہیں اس کو برا، آپ نہ کہیے گا. تعجب ہو رہا ہے نا؟ آپ نہ کہیے گا اس کو برا، پھنس جائیں گے آپ. اس لیے کہ اللہ نے پرچہ ایک پیپر سب کے ساتھ لیک کروا رکھا ہے. آپ کا دماغ نہیں پہنچ رہا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو. جب ہمارا مرنے والا مر جاتا ہے اسے قبرستان لے کے جاتے ہیں اور اسے آغوش قبر کے حوالے کہتے ہیں، تو کیا تلقین پڑھتے ہیں مولانا؟ اور اتفاق یہ ہے کہ اس میں لفظ سوال آیا ہے. یہ تو ختم کی بات ہو گئی. اگر اس میں لفظ سوال نہ آتا تو میں نہ پڑھتا. بھائی سوال لیک ہو جائیں اسی کو تو کہتے ہیں نا پیپر لیک ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مرو، مر کے تو دیکھو ہم سارے پیپر لیک کر دیں گے. اب میں پڑھ رہا ہوں بھائی، اس میں کوتاہی نہیں کروں گا، چاہے 1 منٹ لگے چاہے 1.5 منٹ لگے، اس سے زیادہ نہیں لگے گا. میری طرف دیکھے گا، ادھر ادھر مت دیکھے گا. کچھ بھی ہوتا رہے آپ میری طرف متوجہ رہیے گا. بچے لڑیں، ادھر جائیں ادھر جائیں، میری طرف دیکھیے گا. جب ہم آغوش قبر کے حوالے کرتے ہیں تو ہم تلقین میں مولانا سے کہتے ہیں مولانا تلقین پڑھ دیے تو مولانا یوں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَاكَ وَإِذَا أَتَاكَ الْمَلَكَانِ الْمُقَرَّبَانِ وَسَأَلَاكَ عَنْ نَبِيِّكَ وَعَنْ دِينِكَ وَعَنْ نَبِيِّكَ وَعَنْ قِبْلَتِكَ وَعَنْ كِتَابِكَ وَعَنْ أَئِمَّتِكَ فَقُلْ فِي جَوَابِهِمَا. سوال اور یہ کہہ رہا ہے یہ جواب دے دینا. کیا سن رہے ہو؟ پہلے سوال لیک کیا. ارے یہاں تو سوال ہی لیک ہو رہا ہے، جواب تو نہیں لیک ہوا. آپ نے اتنی واویلا مچا دی. اللہ کہہ رہا ہے ہم سوال بھی لیک کریں گے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کیسے سن رہے ہیں؟ میری توجہ تو. اللہ نے کہا اب ترجمہ سن لیجیے. ترجمہ کر رہا ہوں میں. مردے سے جو مرا ہوا اس سے کہا جا رہا ہے اذا اتاک الملکان المقرب ہے، جب تیرے پاس 2 مقرب فرشتے آئیں. ایگزامنر سمجھ لیجیے، پرچہ لیک ہو رہا ہے نا، یہ ہے ایگزامنر. کاپی کہیں اور جاتی ہے، ہماری کاپی جائے گی مولا علی کے پاس. جب اپنا ہوگا تو پاس تو ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ، مگر عمل بھی صحیح ہونا چاہیے. جنت جو ہے فری میں بہت بانٹی گئی، اب وہ فری والی پرچیاں ختم ہو چکی ہیں اور ہو جانی چاہیے، ہو جانی چاہیے. جناب موسیٰ کے حوالے سے کیا کیا جائے بتائیے. جب بات آ جاتی ہے تو کہنا پڑتا ہے. جناب موسیٰ کے حوالے سے قرآن مجید میں ایک آیت ہے هل ادلکم علی تجارت لم تنجیکم. ان کی بہن کہتی ہے جناب موسیٰ جی کہ میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب خدا سے بچا لے. ہم سمجھتے ہیں بزنس جو ہے، بزنس یہ ہے کہ ہم لین دین کریں بازار میں، اس کو بھی نہیں سمجھتے ہیں. نہیں، اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے دوسرے کو احترام کو، یہ بھی ایک بزنس ہے جو اللہ تمہیں عذاب سے بچانے کی ترکیب بتا رہا ہے. تمہارا حق کوئی مان لے پھر بھی تم اس کا حق دے دو، اور یہ نہ کہتے ہوئے نظر آؤ ہمارا حق مان لیا تو ہم کیوں دیں. یہ بھی ایک تجارت ہے جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے گی. تمہارا دل نہیں چاہتا کہ کسی کے اچھے کام کی تعریف کرو، پھر بھی کر دو. یہ بھی ایک تجارت ہے. یہ بیچ میں بات آ گئی تھی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے تو الفاظ ہیں کہ جب 2 فرشتے آئیں اور کہیں، اب یہاں سے غور سے سنیے اور من استماع. آئیں فرشتے اور کہیں کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ من رب. تمہارا کعبہ کیا ہے؟ بتاؤ. تمہارے نبی کون ہیں؟ بتاؤ. تمہارے امام کون ہیں؟ بتاؤ. تو اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے پرچہ لیک کر دیا، اب جواب بھی بتا رہے ہیں ہم آپ کو. فقل فی جوابہما. دو آنے والوں کے جواب میں کیا دینا؟ صاف صاف ہے معاملہ. آج تو آپ مجھے برداشت کر رہے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے میں نے بھی آپ کو برداشت کیا.
بھائی میں نے پہلے دن 45 منٹ بھی تو پڑھی تھی، اس دن تو آپ نے کچھ نہیں کہا. پھر میں نے 55 منٹ پڑھی تھی، پھر 50 منٹ، 52 منٹ، 54 منٹ. اگر آج تھوڑا بہت زیادہ ہو جائے گا تو میں آپ کا کوئی حق تھوڑا ہی مان رہا ہوں. تو ان کے جواب میں کہنا اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے. والکعبۃ قبلتی، کعبہ میرا قبلہ ہے. والاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے. اور سارے نبیوں کا ایک خلاصے میں کہ وہ سارے میرے نبی ہیں اور آخری نبی میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور علی میرے امام ہیں، اس کے بعد ان کا پہلا بیٹا امام، دوسرا بیٹا امام، تیسرا بیٹا امام، چوتھا بیٹا امام، یہاں تک کہ امام مہدی آخر الزمان صلوات اللہ علیہ. ختم کر دینی چاہیے اب مجلس ختم کر دینی چاہیے. مجھے یہ یقین ہو گیا، اس سے زیادہ نہیں. ابھی تو مجلس مسائل پڑھنے کہا اگر یہ پوچھے یہ پوچھے یہ پوچھے یہ پوچھے تو تم اس کا جواب یہ دینا یہ دینا یہ دینا یہ دینا یہ دینا. پرچہ لیک ہونے سے وہ ڈرتے ہیں جن کے سوالوں میں دم نہیں. بھائی اگر اس شعبے کو آپ نے پہچان لیا تو میں پڑھوں گا. اللہ نے کہا تم نہ گھبراؤ، ہمارے پہ اعتراض مت کرنا، ہم پرچہ لیک کروا دیں اور ادھر ادھر بھی نہیں بھیجیں گے. جن کے پرچے لیک ہو جاتے ہیں نا، جن کو پتہ لگ جاتا ہے وہ کبھی ادھر جاتے ہیں. اس کا جواب کیا؟ اللہ کہہ رہا بیٹھو رکو آگے مت بڑھنا، جواب بھی لیتے جاؤ. تم سے جب آنے والے پوچھیں گے تو یہ جواب دینا یہ جواب دینا یہ جواب دینا یہ جواب دینا. سنیے میں کیا پڑھ رہا ہوں جانے کے رابی. آج کی مجلس کا آخری جملہ، مجھے شکوہ نہ رہ جائے، سر اٹھا کے دیکھے. اللہ نے کہا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے اگر ہم سوالات کو لیک کر رہے ہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے اگر ہم پیپر کو لیک کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے ہر آدمی جواب نہیں دے پائے گا. اس کا جواب تو وہی دے گا جس کی نسل بھی اچھی ہو، جس کا عمل بھی اچھا ہو. لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا. عزیزان گرامی، جو اگلے برس جیے گا وہ اس پر شیدا کی زینت خراب پڑے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے 2 تابوت برآمد ہوں گے، ہم سب ان کی زیارت کریں گے. لیکن بھئی یہ سوچ لیجئے تابوت کس کے نکلنے والے ہیں. اور تابوت برآمد کرنے والے یاد رکھیں، جب میں کہوں گا کہ آخری جملہ پڑھ رہا ہوں تو جیسے ہی میں کہوں وہ فوراً تابوت کو برآمد کریں. توجہ ہے کہ نہیں؟ بہت توجہ سنیے گا، اس لیے کہ آج زہرا کو ان کے 2 پوتوں کا مرثیہ دیں. آپ ذرا سوچیے، میں نے اکثر کہا ہے کہ مسائل میں زیادہ چیخنے کی ضرورت نہیں. کوئی گھر میں آپ کے چھوٹا سا بچہ ہو، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے، یا کسی کا جوان بیٹا اس دنیا سے گزر چکا ہو، وہ سمجھ لیں کہ آپ سمجھتے ہیں کیا امام حسین صلی والسلام کو، میں نے کہا بہت طویل مصائب نہیں پڑھتا ہوں میں، لیکن پہلے آپ یہ سمجھ لیجیے، تاریخ مصائب کو سمجھ لیجیے. آپ میری طرح متوجہ رہیں، رد و بدل نہ کریں. ازدار گرامی، مصائب ہو رہے، فضائل میں تو آپ نے کر لیا تھا. عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا. آج رونے میں کمی نہ ہو ازدار گرامی، اس لیے کل حسین کا چیلو ہے نا، آپ حسین کے چیلو میں زینب کو پرسہ دیں گے. جیسے زینب پرسہ دینے کے لیے قبر امام حسین پر آئی تھی، اور آئی نہیں تھی بلکہ اپنی کو قبر حسین پہ گرا دیا تھا. اے بھائی شرمندہ بہت ہوں، جو تیرے سینے پہ سونے والی تھی اسے میں زندان میں چھوڑ گیا ہے. تو کل چیلم ہوگا، یاد کیجئے گا، زیارت اربعین پڑھیے گا. عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا چیلم ہوگا، زینب کی بے ردائی کا چیلم ہوگا، سکینہ کی یتیمی کا چیلم آئے گا. مگر یہ 2 تابوت تو دیکھیے جن کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہوں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ حسین کے لیے بہت بڑی بات تھی کسی شہید کے جنازے کو اٹھانا. حسین کو تو کچھ اور ستا رہا تھا. عباس مر گئے، علی اکبر، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا. آپ کے محلے میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے، چاہے وہ آپ کی ذات سے نہ ہو، آپ کی برادری سے نہ ہو، آپ کے گھر میں کھانا نہیں پکے گا. ہائے حسین کی غربت تو دیکھو. میں پہلے جناب علی اکبر کے مصائب پڑھ رہا ہوں، آخر میں جناب علی اصغر کے مصائب پڑھوں گا. مگر آپ پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ جناب علی اکبر کا وجود
کیسے اس دنیا میں آپ تشریف لائے؟ 2-4 جملوں کے اندر جب رسول خدا کا انتقال ہو گیا اور امام حسین کا دل نہیں لگتا تھا تو آپ قبر رسول پر آتے تھے اور آنے کے بعد کہتے تھے یا رسول اللہ میرے نانا آپ کے جانے کے بعد میرا دل نہیں لگا۔ میں نے کہا کہ آج رونے میں کمی نہ ہو، آج جن بیویوں کو پرسہ دینا ہے رباب بھی یہیں پر بیٹھی ہے اور لیلا بھی یہیں پر تشریف فرما ہے۔ عزیزان گرامی جناب فاطمہ زہرا تو بہت پہلے سے آ کے بیٹھ گئی ہے۔ کہتے تھے قبر رسول پر ہاتھ رکھ کر نانا میرا آپ کے جانے کے بعد دل نہیں لگتا۔ اور کبھی کبھی دعاؤں میں یہاں سے جناب علی اکبر کو پڑھ رہا ہوں میں، کبھی کبھی قبر رسول پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف سر بلند کر کے کہتے تھے پروردگار پروردگار اگر میرے نصیب میں اولاد ہے تو ایسا بچہ دے لو کہ جسے دیکھو تو مجھے اپنے نانا کی تصویر نظر آ جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب نبی کا یہ نواسہ، جب نبی کے نواسے نے یہ دعا مانگی اور جناب علی اکبر راستہ چلتے تھے تو لوگ اپنی دکانوں کو بند کر دیتے تھے کہ بہت دنوں کے بعد دیدار رسول ہو۔ میں جملہ کہوں اگر آپ پہچانے جو خیروں کی نظر میں اتنا خوبصورت ہو وہ ماں کی نظر میں کتنا خوبصورت ہو، وہ حسین کی نگاہوں میں کتنا خوبصورت ہوگا۔ لیجئے عقد مبارک ہوا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب لیلا سے اللہ نے خوشخبری سنائی بشکل علی اکبر پیدا ہوئے۔ اب یہاں سے شاید میں مصائب پڑھ رہا ہوں۔ امام حسین نے اعلان عام کیا مدینے والو میرے اکبر کی خوشی میں جسے جو لینا ہو بولے۔ قطاریں لگ گئی، کسی نے غلہ، حسین نے غلہ دیا، کسی نے لیوار، حسین نے لیوار دیا، کسی نے کہا خرمے، حسین نے خرمے دے دیے۔ سب آتے ہیں مبارکباد دیتے ہیں اور اپنے اپنی مطالبے کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی آنکھیں کتنی بے صبری سے انتظار کریں۔ سب مبارکباد دینے کے لیے آئے، نہیں آتی تو زینب نہیں آتی، زینب نہیں آتی۔ جب کافی دیر ہو گئی تو جناب زینب کو بلایا جناب امام حسین نے، کہا میری بہن سب کو خوشی ہوئی ہے، کیا اکبر کی ولادت سے تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ یہ سوال سننا تھا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر زینب نہ خوش ہوگی تو پھر کون خوش ہوگا؟ تو تم نے مجھے مبارکباد نہیں دی؟ تو کہا بھائی اب دے دیتی ہوں مبارکباد، مگر میں اس لیے نہیں آ رہی تھی، یہ بچہ اتنا خوبصورت دیا ہے، ہمیں اپنے نانا یاد آ جاتے ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ میں اس بچے کو ہمیشہ کے لیے ام لیلا سے لے لوں گی۔ اور بھائی ہمیشہ کا مطلب یہ نہیں کہ واپس نہیں دوں گی، یہ ہے جملہ مصاحب کا۔ میں نے یہ سوچا 18 برس کے بعد اس کی شادی کر کے واپس، مگر زینب کے یہ ارمان دل کے دل میں رہ گئے۔ عزیزان گرامی غیب کو تو وہ سمجھتے تھے نا۔ حسین رونے لگے، اور میں نے کسی ذاکر سے سنا ہے، کتاب میں نہیں پڑھا ہے، یہ جملہ بھی سن لیجیے گا عزیزان گرامی۔ حسین کا چاہنے والا تھا، جب علی اکبر چھوٹے سے تھے نا تو حسین کا چاہنے والا کبھی علی اکبر کو آغوش میں لے لیتا تھا اور کبھی کھلاتا تھا، کبھی بازار میں لے کے جاتا تھا، حسب حیثیت جو بچوں کو تحفے دینے تھے وہ تحفے دیا کرتا تھا۔ ایسے ہی زندگی گزرتی گئی۔ سن 61 ہجری کا محرم آیا اور دسترخوان شہادت امام حسین نے بچھایا، اور وہ تمام باتیں، وہ تمام مسائب کہ ایک مرتبہ علی اکبر گھوڑے سے گرے، یہ تمام باتیں ہیں۔ اس کا گزر ہوا، اور گزر ہونے کے بعد حسین کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے مجھے تم غریب نظر آتے ہو، مسافر نظر آتے ہو۔ حسین پہچان گئے، کہا بھائی کیا تو وہ نہیں ہے کہ جو تو مدینے میں رہا کرتا تھا؟ امام حسین یاد دلا رہے ہیں، کیا تو وہ نہیں ہے؟ اس نے کہا ہوں تو میں، لیکن آپ کون ہیں؟ یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں۔ مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں، اس لیے کہ وہ دیکھ رہا تھا خون پر پیشانی میں خون سری ہوئی تھی، ہاتھوں پر خون تھا، جسم پہ کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو خون نہیں تھا۔ ایک مرتبہ امام نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نجف کی طرف جا رہا ہوں۔ میں کیا پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی؟ گیا، سلام ودا کر کے گیا، پلٹ کے آیا۔ اب جن کا دل کمزور ہے وہ اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لے، اور اس سے بہتر جملہ مصاحب کا میں سنا نہیں پاؤں گا۔ کہتا ہے مولا ایک بات تو بتائیے کہ آپ نے اس بچے کی شادی تو نہیں کر لی جسے اکبر کہا جاتا تھا؟ حسین نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، کہا یہ ہے میرا لال علی اکبر جس کا سینہ زخمی ہو چکا ہے۔ ارے آپ نے کیسے برداشت کیا؟ اے بھائی کیا بتاؤ، میرا اکبر گر رہا تھا، میرا دل بیٹھا جا رہا تھا،
شادی کی بات کر رہا ہے. ارے مدینے واپس جانا, میری بیٹی کو احوال بتا دینا. جزاک اللہ خیر الجزا. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے. پر 2-4 جملے جناب علی اصغر کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. حسین جب اکبر کا جنازہ لے کے جا رہے تھے نا, میری طرف دیکھ لیجئے, کچھ مصائب کا تعلق دیکھنے سے بھی ہوتا ہے. ارے 57 سال کا ظہیر اپنی کمر کو پکڑے ہوئے کہتا ہے یا علی مدد, یا علی مدد. مجھے خبر نہیں کہ کربلا کے علی کو پکار رہے تھے یا نجف کے علی کو پکار رہے تھے. اور زینب دور سے دیکھ رہی تھی. ارے جو لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکا ہو اس میں ہمت نہیں رہی. ارے حسین نے یا علی مدد کہا اور کمر کے نیچے سے ہاتھ ڈالا اور کہا یا